شف سے ایک درخواست ہے کہ آپ ہمیں نماز پڑھ کر سنا دیجئے. واجبات نماز کیا ہیں اور ان کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے یہ اگر آپ ہمیں سنا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. یہ کوئی چیلنج نہیں ہے, یہ کوئی آزمائش نہیں ہے. میں دست بستہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں نماز پڑھ کر سنا دیجئے, اس لیے کہ آپ کی ذات کے حوالے سے بہت کنفیوژن پھیل چکا ہے. اب ولایت کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں, اب خانقاہوں اور آستانوں کی عزت کا معاملہ ہے. تو آپ ولایت کی حرمت کے لیے, خانقاہوں اور آستانوں کی عزت اور حرمت کے لیے, اپنے والد گرامی کے نام نامی کے لیے, ان کی عزت کے لیے ایک چھوٹا سا کام کیجئے. اپنی انا کو ایک طرف رکھیں کہ جی میں کیوں سناؤں یا میں کیوں بتاؤں, میں کوئی استاد ہوں تو میں استاد کی حیثیت سے نہیں, میں ایک عام پاکستانی, ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہاتھ باندھ کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں نماز سنا دیجئے اگلے 24 گھنٹے میں, یہ ویڈیو پوسٹ ہونے کے بعد. اور اگر آپ اگلے 24 گھنٹے میں ہمیں واجبات نماز سنا دیں گے تو میں پورے ملک کے سامنے, پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو سچا پیر مان لوں گا. اب آپ سوچئے, مجھے اس بات کا کتنا یقین ہے کہ خود کو اللہ کے ولی کہنے والے, خود کو کلندر دوراں کہلوانے والے اس شخص کو نماز بھی نہیں آتی ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شخص اگلے 24 گھنٹے میں نماز یاد کر کے بھی نہیں سنا سکتا. ایسے شخص کو ہم اللہ کا ولی تسلیم کریں, ایسے شخص کو ہم کلندر دوراں تسلیم کریں, ایسے شخص سے ہم یہ توقع کریں کہ اس کے پاس کرامات ہوں گی اور وہ لوگوں کو اللہ کے کلام کی بنیاد پر, کیونکہ ان کا دعویٰ ہے نا کہ میں اللہ کے کلام سے شفا دیتا ہوں لوگوں کو, تو میں وہ کلام ہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں. اور وہ بھی کلام کوئی یہ نہیں کہ آپ سے کوئی مشکل مطالبہ کر رہا ہوں, نماز کی بات کر رہا ہوں. آپ ہمیں نماز سنا دیجئے. میری درخواست ہے کہ آپ جو نعرہ لگا رہے ہیں ختم نبوت کا اور اس کے حوالے سے آپ کی ذات پر سوال اٹھ رہے ہیں, اس نعرے کی حرمت اور عزت کے لیے ہی صحیح آپ وضاحتیں تو دے رہے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اب سامنے نہیں آئے میڈیا کے, آپ ہر بات کا, ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں. آپ کے پیج سے ہر طرح کی ویڈیو پوسٹ کی جا رہی ہے, جوابی ویڈیو, تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیلنج نہیں, درخواست ہے کہ آپ نماز سنا دیں. میں آپ کو سچا پیر مان جاؤں گا اگلے 24 گھنٹے میں. اگر آپ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ اگلے 24 گھنٹے میں یاد کر کے بھی نماز نہیں سنا سکتے, تو اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو میں اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. تو جناب, اس ویڈیو کے پوسٹ ہونے کے اگلے 24 گھنٹے تک میری آپ دیکھنے والوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ بہت باادب طریقے سے جتنے ان کے سوشل میڈیا پیجز ہیں, جتنے ان کے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز ہیں, ان کے نیچے کامنٹس کیجئے, ان کے جو چیلے ہیں ان کو ٹیگ کیجئے, ان سے کہیں کہ یہ دیکھیے یہ تو بہت عاجزانہ اور بہت ہی مؤدبانہ سا مطالبہ ہم نے کیا ہے, ایک درخواست کی ہے, یہ کر کے سنا دیں. اور اگر یہ شخص اگلے 24 گھنٹے میں بھی نماز نہ سنا سکے تو سوچیں کہ ہم نے ایک کیسے انسان کو, جو دین کی ٹھیکیداری کا دعویٰ کرتا ہے, جو ولایت کی ٹھیکیداری کا دعویٰ کرتا ہے, جو کرامات کی ٹھیکیداری کا دعویٰ کرتا ہے, جو ختم نبوت کے مقصد کا سپہ سالار بن کر اس مقصد کو نقصان پہنچا رہا ہے, سپہ سالاری کا دعویٰ کرتا ہے, کم سے کم وہ تو اپنے دعوے کو سچ ثابت کرے نا. کم سے کم ایک اللہ کے ولی کے اندر, اللہ کے ولی میں کرامات کا ہونا لازمی نہیں ہے, اللہ کے ولی میں نماز کا جانا ضروری ہے. کم سے کم یہ بہت بنیادی بات میں نے پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دی ہے, اسے کسی طرح کا طنز نہ سمجھا جائے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ شخص نماز نہیں جانتا. اگلے 24 گھنٹے آپ انتظار کر لیجئے, اور اگر یہ شخص نماز نہ سنا سکے تو پھر اس ملک کے علماء کو, پھر اس ملک کے مشائخ کو خدا کے لیے کوئی نہ کوئی موقف ضرور اپنانا پڑے گا. آپ علماء جنہیں یہ اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا, وہ ویڈیو موجود ہے جس میں اس کا چیلا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نام نہاد علماء جو وظائف سناتے ہیں, یعنی جو علماء تو وظائف اللہ کے کلام میں سے آیات یا سورتیں یا دعائیں یا اذکار بتائیں لوگوں کو, وہ تو نام نہاد ہیں. یہ تو جوتی سنگھا کے جنوں کو غائب کرے اور جنوں کو ڈیفیوز کرے, یہ شخص اللہ کا ولی ہے. یعنی کتنی تضحیق علماء کرام کی ہم اور کروانا چاہتے ہیں, کتنی تضحیق ہم ولایت کی اور کروانا چاہتے ہیں اس بدبخت اور اس کے ارد گرد کے چیلوں کے ہاتھوں, اور خاص طور پر کتنا نقصان پہنچوانا چاہتے ہیں ہم ختم نبوت کے کاز کو. تو اگر 24 گھنٹے میں یہ شخص نماز سنا دے تو میں پوری قوم کے سامنے اسے پیر مان لوں گا, اور اگر نہ سنا سکے تو پھر پوری قوم متحد ہو کر اس فتنے کے سامنے کھڑی ہو جائے.